حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے زیادہ قابل احترام اور بااثر ہستی ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی زندگی لمحہ بلمحہ آج بھی محفوظ ہے اور اربوں لوگ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں اس دور کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور پہلی اسلامی جماعت قائم کی۔ اس دور کو منتخب کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ میں مکہ والوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سخت معمول نہ تھا، وہ ہر روز اپنے ساتھیوں اور خاندان کی ضروریات کے مطابق اپنے معمول کو بدلتے تھے، جبکہ مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکمل معمول تھا جو زیادہ تر نماز کے اوقات کے ارد گرد تھا اور کبھی بھی ایک لمحہ ضائع نہیں ہوا، اور وہ یوں تھا کہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے اور سب سے پہلا کام مسواک کرتے اور یہ دعا فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کو غور سے سنتے اور وہی کہتے جو مؤذن کہتا تھا، پھر وضو فرماتے اور فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور یہ دعا فرماتے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر وہ اپنے داہنے پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے اور یہ دعا فرماتے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھتے تو اقامت کہتے اور صحابہ کرام صف میں کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور نماز کے بعد اذکار ادا فرماتے اور صحابہ کی طرف منہ فرماتے۔ پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جمع ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کلام فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے، قصے سناتے، کبھی ان سے سوال کرتے۔ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج نکلنے تک ان کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ طلوع آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ وہ اپنے گھر میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے: اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے ہیں اور ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کا استعمال فرماتے اور اپنے پورے گھر والوں کو سلام کہتے اور اپنی تمام بیویوں سے ملنے جاتے اور ان کے بارے میں پوچھتے اور ان کے لیے دعا فرماتے، اور اگر کھانے کے لیے کچھ موجود ہوتا تو تناول فرماتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے پھر میں روزے سے ہوں۔ گھر والوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر مسجد میں بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ یہی وہ وقت تھا جب صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے، ان سے سوالات پوچھتے، ان کے مسائل بیان کرتے، اور یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو اللہ پاک نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا اسے سکھانے میں گزارتے۔ اسی دوران بعض اوقات نوزائیدہ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحنیک فرمائیں۔
تہنیک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو چباتے اور بچے کے تالو سے لگاتے۔ یہی وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام قبول کرنے والوں کے وفود بھی آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خبر لیتے اور دیکھتے کہ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ کبھی اس محفل میں کھانا بطور تحفہ دیا جاتا اور سب مل کر کھاتے اور سب کے لیے کافی ہوتا، خواہ کھانا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تھا اور ہر محفل ظہر سے پہلے تک رہتی۔ انہی اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ اور رشتہ داروں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی تشریف لے جاتے اور اپنے نواسوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ کبھی اکیلے اور کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے اور راہ گیروں کو اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ سلام فرماتے۔ اگر کوئی شخص انہیں روکتا تو فوراً رک جاتے، ان کا مسئلہ سنتے اور ان کی مدد فرماتے۔ ظہر کے وقت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس زوج کے گھر جاتے جن کی باری ہوتی تھی اور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مسواک فرماتے۔ پھر کبھی جب کھانا موجود ہو تو تناول فرماتے، نہیں تو روزہ جاری رکھتے جو انہوں نے صبح رکھا ہوتا تھا۔ عموماً اسی وقت مدینہ کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتی جو انہیں بھری ہوئی مسجد میں پوچھتے ہوئے شرم آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج دین کے نسوانی معاملات کی وضاحت کے لیے وہاں موجود ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں اپنے خاندان کی مدد، ان کی خدمت، اپنے جوتے اور کپڑوں کی مرمت، بھیڑ بکریوں کا دودھ اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ معیاری وقت گزارتے۔ کبھی اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے کچھ دیر آرام فرماتے۔ ظہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جاتے، پھر وضو کرتے۔ اس کے بعد ظہر کی 4 سنتیں گھر میں ادا فرماتے، پھر مسجد تشریف لے جاتے اور نماز کی امامت فرماتے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے اور 2 سنتیں ادا فرماتے، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر میں ضروری فرائض کی ادائیگی کے لیے نکلتے یا عصر تک مسجد میں قیام فرماتے۔ جب نماز عصر کی اذان ہو جاتی لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار فرماتے، پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دیتے، پھر ان کی امامت کرواتے، پھر مختصر سی گفتگو فرماتے کیونکہ بہت سے صحابہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور سورج غروب ہونے سے پہلے شام کا کھانا تیار کرنا ہوتا۔ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے گھر جاتے اور اپنی اس زوج کے گھر جاتے جن کی باری ہوتی۔ کبھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جمع ہو جاتی اور پھر پرسکون ماحول میں حلقہ منعقد کرتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوالات پوچھتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات پوچھتی اور دین کو بہتر طریقے سے سیکھتی اور سمجھتی تھیں۔ اور پھر مغرب کی اذان ہوتے ہی مسجد میں داخل ہو جاتے اور صحابہ کرام کے آنے کا انتظار فرماتے اور 2 رکعت پڑھنے کی تلقین کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرواتے جن میں وہ عام طور پر چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو نہیں فرماتے، فوراً گھر آتے کیونکہ لوگوں کو کھانا کھانے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے کچھ کو کھانے پر بلاتے اگر کھانا میسر ہو تو، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے، کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ بعض اوقات کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش پر کھانا تناول فرماتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا جاتا تو بسم اللہ کہتے بالکل اپنے سامنے سے کھاتے تھے اور 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے جو کچھ بھی پیش کیا جاتا اس کے بارے میں کبھی شکایت نہ فرماتے۔ اگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو رات کا کھانا علم پھیلانے کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے رب کی کثرت سے حمد فرماتے،
پھر منہ ہاتھ دھوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عشاء کی اذان ہونے تک اپنے گھر ہی میں رہتے اور عشاء کی نماز میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام جلدی جمع ہو جاتے تو نماز شروع کروا لیتے، صحابہ کرام کو آنے میں تاخیر ہوتی تو نماز میں تاخیر کرتے۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کبھی گفتگو فرماتے اور کبھی نہیں بھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھتے۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے۔ بعض اوقات وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے گھر جاتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے، خاص کر اپنے قریبی دوستوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کبھی کبھار صحابہ کرام کے گھروں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی ایسے گھر کے پاس سے ہو جاتا تھا جہاں قرآن کو خوبصورت انداز میں تلاوت کیا جا رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک جاتے اور تلاوت سنتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے اور وہاں جو ہوتا اسے سلام فرماتے اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور پھر سونے کی تیاری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ریشے سے بھرے جانوروں کی کھال سے بنا تھا اور ان کا تکیہ بھی اسی طرح کے مواد کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک اپنے سر مبارک کے قریب رکھتے تاکہ جاگتے ہی اسے استعمال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائیں کروٹ سوتے اور اپنا ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے، پھر سونے کے اذکار پڑھتے۔ پھر آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے اور بیٹھتے اور اپنے مبارک چہرے سے نیند کے آثار کو پوچھتے، مسواک استعمال فرماتے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھتے، پھر اٹھ کر وضو فرماتے اور اپنی رات کو اور پھر تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد فرماتے، تسبیح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 2 رکعتیں مختصر ہوتی، پھر طویل نماز پڑھتے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو ہم محسوس کرتے کہ وہ واقعی کسی اور دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں ختم کرنے کی جلدی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے تمام جذبات اور احساسات کو جمع فرماتے اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل فرماتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آیت سے گزرتے جس میں رحمت کا ذکر ہو تو وہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، اور اگر وہ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں عذاب کا ذکر ہو تو وہ اللہ کی پناہ مانگتے، اور اگر ان آیات سے گزرتے ہوئے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہو تو تسبیح بیان فرماتے۔ نہ صرف ان کی قرات لمبی تھی بلکہ ان کا رکوع اور سجود بھی اتنے ہی لمبے تھے کہ جتنا کہ قیام۔ رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کے مشن کے لیے ریچارج کرنے کا ان کا روحانی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متنی معمولات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔